السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، پہلے آپ اس ویڈیو کو سن لیجئے، پھر اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں۔ خواب کے اندر روزانہ حضور آ رہے ہیں، کبھی حضرت عمر آ رہے ہیں، کبھی حضرت ابو بکر آ رہے ہیں۔ یہ دعویٰ ہے اس مسجد میں ایک جماعت چل رہی ہے جو مرکز سے ہٹ کر وہ جماعت چلا رہے ہیں، اور اس کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ ایک امیر صاحب ہیں جن کا ایک خادم ہے، اس کو خواب نظر آ رہے ہیں ریگولر، دن بدن نئے نئے خواب اس کو نظر آ رہے ہیں، اور ان خواب کی تعبیرات پر یہاں پر کام ہو رہا ہے۔ یہاں پر ماشاءاللہ ایک کیا کہتے ہیں پگڑی کی شکل میں ایک لباس انہوں نے لے لیا ہے اپنا، جبے کا اور بلیک پگڑی کا، اور یہاں پر ایسے ایسے کام ہو رہے ہیں میں بیان نہیں کر سکتا، میری زبان قطر آ رہی ہے ان کو بتاتے ہوئے، آپ کے سامنے ظاہر کرتے ہوئے۔ ابھی یہاں پر ایک مسئلہ پیش آیا ہے جس کو ظاہر کرتے ہوئے مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا، مگر آپ کو بتانا لازمی ہے۔ وہ ابرار بھائی ہمارے بتائیں گے کیا ہوا۔ ابرار بھائی السلام علیکم۔ یہ ہماری مکی مسجد ہے، مکی مسجد، اس کے اندر ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور ہم اپنی جامع مسجد کے ذمہ داروں میں بھی آتے ہیں۔ مکی مسجد کے اندر 17 تاریخ کو، ابھی جو پچھلی 17 تاریخ گئی ہے اتوار کا دن، اس دن کیا ہوا کہ ادھر بیان ہوتا ہے حضرت کا، جو بھی ان کو یہ حضرت مانتے ہیں ان کا بیان ہوا۔ بیان ہونے کے بعد حضرت نے کچھ بیان میں اس طریقے کے الفاظ استعمال کرے جو سننے کے لائق نہیں تھے، تو کسی انسان نے اپنا کیمرہ نکالا اور ویڈیو بنانا شروع کر دی۔ جی ناظرین، آپ نے ویڈیو دیکھ لی، ہو سکتا ہے آپ اس ویڈیو کو سننے کے بعد پورے معاملے کو آپ سمجھ گئے ہوں گے اگر آپ نے سوشل میڈیا پر اس طرح کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی۔ ابھی پچھلے دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بہت زیادہ تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے، جس کے بارے میں ہم نے اس سے پہلے کی ویڈیو میں جو ہے کچھ بات کی ہے، اور ابھی آنے والی اگلی ویڈیوز میں بھی کچھ باتیں ہم اس کے متعلق کریں گے دلائل کی روشنی میں۔ لیکن اس ویڈیو کے بنانے کا جو مقصد ہے وہ آپ کو اور زیادہ آگاہ کرنا ہے۔ یہ صاحب جن کی آپ نے ویڈیو ابھی اسکرین پر سنی ہے، میں فوٹو لگا رہا ہوں، یہ اسی مسجد یعنی جو دہلی کا علاقہ ہے خورجی، اس کی جو مکی مسجد، جس مسجد کے اندر یہ فتنہ ابھر رہا ہے، جو اس ایک جماعت چل رہی ہے اس مسجد میں، جو مرکز نظام الدین کے طریقہ کار سے ہٹ کر کام کر رہی ہے۔ لیکن بتلایا جا رہا ہے کہ وہ پہلے مرکز نظام الدین ہی سے جڑے ہوئے تھے، اب وہ مرکز نظام الدین کے طریقہ کار سے ہٹ گئے ہیں، اور انہوں نے اپنا ایک نیا طریقہ بنایا ہے جس پر وہ کام کر رہے ہیں۔ اور اب انہیں یا ان کے درمیان میں کسی صاحب کو روزانہ خواب آ رہے ہیں مختلف طرح کے، کبھی خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، کبھی خواب میں سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، کبھی خواب میں سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں۔ اسی طرح بار بار ان کو خوابوں میں بشارت دی جا رہی ہیں، کشف و الہام ہو رہے ہیں، اور وہ کرتے 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 اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین ہونا گھوشت کر دیا ہے کہ ہم خلیفۃ المسلمین ہیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، میں نے اس سے پہلے کی ویڈیو میں آپ کو بتلایا تھا کہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جو مجھے خلیفۃ المسلمین نہ مانے وہ کافر ہے، اور یہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ جو آپ کو خلیفۃ المسلمین نہ مانے وہ کافر ہے، وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے، مومن نہیں ہے۔ یہ ان کا دعویٰ ہے جس کو آپ اس ویڈیو میں دوبارہ سن لیجئے۔ گاؤں ہے، شہر دیہات، اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خلافت دی ہے اور بادشاہت بھی دی ہے۔ جی، آپ نے اس ویڈیو کے اندر ان کا یہ دعویٰ سنا، جس کے اندر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں خلیفۃ المسلمین ہوں۔ اللہ کے نبی نے جو ہے خواب میں بشارت دی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ جو مجھے خلیفۃ المسلمین نہ مانے وہ کافر ہیں۔ ناظرین، میں نے اس سے پہلے کی ویڈیو میں بھی آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ ہمیں اس فتنے کے خلاف زبردست آواز بلند کر دینی چاہیے، صدائے حق کی ایک لہر دوڑا دینی چاہیے، گلی گلی کوچے کوچے ہر تنظیم جماعت کے پلیٹ فارم سے اس فتنے کے خلاف جو ہے زبردست آواز اٹھنی چاہیے، اور اس فتنے پر یلغار آنی چاہیے تاکہ یہ فتنہ دبے، اور اس فتنے کی چپیٹ میں لپیٹ میں جو ہمارے نوجوان بزرگ، بالخصوص وہ ہمارے احباب جو تبلیغی جماعت سے جڑ کر کام کرتے ہیں، اور وہ گھر گھر گلی گلی جا کر لوگوں کو مسجد سے اللہ سے جوڑ رہے ہیں، ان کے ایمان کی حفاظت ہو سکے۔ میں بار بار اپنی ویڈیوز میں اس طرف توجہ اس لیے دلا رہا ہوں کیونکہ دیکھیے تبلیغی جماعت میں لگنے والے جو ہمارے احباب ہوتے ہیں، وہ بیچارے ان کے دل کے اندر دین کا درد بہت ہوتا ہے، انکار نہیں کیا جا سکتا جتنا ان کا درد ہوتا ہے دین کے متعلق، معاشرے میں سدھار کے متعلق، لیکن ان بیچاروں کو، سب کو نہیں کہتا لیکن اکثریت ایسی ہے جن کو دین کی سمجھ نہیں ہوتی،
کیونکہ بیچارے بہت زیادہ عمر کے بعد وہ تبلیغ سے جڑے ہوتے ہیں، تو اور بہت سے ان میں سے ایسے ہوتے ہیں ان کا تعلق علماء سے بھی نہیں ہوتا تاکہ وہ اپنے مسائل حل کرا سکے، تو اسی طرح کے لوگ جو ہیں بیچارے ایسے فتنوں کی لپیٹ اور چپیٹ میں آ جاتے ہیں اور وہ اپنے ایمان کو تباہ کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کو جو ہے قرآن و حدیث کے نام پر گمراہ کیا جا رہا ہوتا ہے، قرآن و حدیث کے نام پر جھوٹ بول کر انہیں جو ہے ان کے ایمان کو تباہ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے میری گزارش ہے کہ اس فتنے کے خلاف صدائے حق بلند کرنی چاہیے اور زبردست کام کرنا چاہیے، بلکہ ذمہ داران حضرات، چاہے وہ تبلیغی جماعت کے ذمہ داران ہوں، مرکز نظام الدین کے ذمہ داران ہوں، اور یا پھر علماء دیوبند ہوں، دارالعلوم دیوبند کے ذمہ داران ہوں، وہ اس فتنے کے خلاف آواز بلند کریں، اپنی ذمہ داری سمجھیں، اور اگر ہو سکے تو اس فتنے کے خلاف اس کا جو سربراہ ہے عبد الرشید، جس نے خلیفۃ المسلمین ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اس کے خلاف جو ہے قانونی کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ دیکھیں یہ بات تو کنفرم ہے کہ اس طرح کے فتنے جو ہے جو اس طرح کے دعوے کرتے ہیں وہ کبھی سدھرتے نہیں ہیں، وہ مانتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ ان کی ایک فری پلاننگ ہوتی ہے، جو پہلے سے ہی وہ بہت کچھ سوچ سمجھ کر آئے ہوتے ہیں، وہ ان کو آپ کتنا بھی سمجھا لیں، کتنے ہی دلائل ان کے سامنے رکھ دیں، وہ آپ کی بات کو ماننے والے نہیں ہیں۔ لیکن ہمیں یا آپ کو جو اس فتنے کے خلاف آواز اٹھانی ہے، وہ اس لیے نہیں کہ وہ عبد الرشید نامی جو خلیفۃ المسلمین ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے وہ سدھر جائے، اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ اپنے نوجوان، اپنے بزرگ یا اور وہ لوگ جو جن کے پاس میں دین کی سمجھ نہیں ہے لیکن دین کا درد ہونے کی وجہ سے وہ دین کا کام کر رہے ہیں، چاہے وہ تبلیغ جماعت میں لگے ہوئے ہوں یا کسی اور پلیٹ فارم سے ملی اور سیاسی خدمات اللہ کی مخلوق کی کر رہے ہوں، تو ان کا ایمان بچ سکے، ان کا ایمان بچ سکے، وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے جائیں، وہ اس طرح کے عبد الرشید نامی فتنوں کی لپیٹ چپیٹ میں نہ آئے۔ اس لیے جو ہے اس فتنے کے خلاف آواز اور صدائے حق بلند کرنی ہے، اور اس فتنے کو جو ہے قانونی کارروائی کر کے اسے جو ہے زبردست سیکھ دینی ہے، اس فتنے کو جو ہے کافر کردار تک پہنچانا چاہیے تاکہ راستہ صاف ہو، اور جی جو ہمارے نوجوان ہیں، ہمارے بزرگ ہیں جو اس تبلیغی جماعت کے راستے سے خدمات کر رہے ہیں، وہ اپنے ایمان کو محفوظ رکھتے ہوئے جو ہے وہ دینی خدمات انجام دے سکیں۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے۔